اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین۔ بات ہماری تنزیہ انبیاء کے عنوان سے حضرت آدم علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھی، اور بعض وہ آیات کہ جن سے انسان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید یہاں پہ ان کلمات کی وجہ سے اللہ کے نبی سے کوئی لغزش ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، یا علم کلام کے بقول کوئی ترک اولا ہوا ہے، تو اس کے صدد میں دیکھیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ لہذا پہلی آیت کہ جس میں بحث کا سلسلہ جاری تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ اسکن انت و زوجک الجنہ، آپ اپنے زوج کے ساتھ جنت کو مسکن بنائیں، اور مسکن بنانے کے بعد آپ اپنی زندگی کو ادامہ دیں۔ لیکن بعض ممنوعیت کے طور پہ بھی چیزیں ذکر ہوئی ہیں، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس شجرہ کے قریب نہیں جانا، نتیجہ کیا ہوگا کہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ بہشت اور جنت بعنوان مسکن ہے، اور مسکن کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں پہ رکھا گیا، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ لفظ مسکن ہی بتاتا ہے کہ یہ جائے گا ان کے لیے دائمی نہیں ہے، موقت ہے، چونکہ یہ لفظ مسکن کا انتخاب کیا گیا ہے۔ لفظ مسکن ہی خود دلیل ہے اس بات پر کہ یہاں پہ دائمی نہیں رہنا ہے، کیونکہ جہاں پہ بھی انسان مسکن اپناتا ہے تو اس مسکن کی خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ بھلے ایک عارضی ہوتا ہے، اور عارضی سکونت اختیار کرنے کے بعد انسان اس کو ترک کر کے چلا جاتا ہے، اب وہ موت کے ذریعے ہو، یا بیچارہ کوئی کرایہ دار ہو، یا فرض کریں کہ کوئی کسی نہاد کی طرف سے مل جاتا ہے، جی 4-5 سال رہیں اور اس کے بعد خالی کرنا ہے۔ مسکن خود بتاتا ہے کہ یہ دائمی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ استفادہ کیا ہے، کہ یہی سے پتہ چل رہا تھا شروع سے ہی کہ جب خداوند عالم نے یہ کہا کہ اسکن انت و زوجک الجنہ، یہ مسکن ہے آپ کے لیے جنت، تو اس کا مطلب ہے دائمی یہ جگہ آپ کی نہیں ہے۔ خوب جواب یہ کہ لفظ مسکن سے یہ استفادہ کرنا بہت بعید ہے کہ لفظ مسکن کو معیار بنائیں اور کہیں کہ یہ جگہ دائمی نہیں تھی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی کلمہ لفظ مسکن جمع کی صورت میں مساکن استعمال ہوا ہے اہل بہشت کے لیے، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً، جبکہ اصلی بہشت کی خصوصیت کیا ہے کہ وہاں پہ دائمی ہے، اور جو بھی بہشت میں جائے گا وہ نکالا نہیں جائے گا۔ اس بہشت دائمی کو بھی خداوند عالم نے مسکن سے تعبیر کیا ہے، وہ بس مسکن کے اندر یہ کہنا کہ موقت مقام ہے، یہ استفادہ کرنا بہت بعید ہے، درست نہیں ہے، کیونکہ یہی کلمات دوسرے مقامات پہ استعمال ہوئے ہیں بہشت دائمی کے لیے، اور بہشت دائمی کو بھی مسکن قرار دیا ہے۔ خوب مسکن کیوں قرار دیے گئے؟ خوب ظاہر سی بات ہے، لفظ سکنہ سے کلمہ استعمال ہوا ہے، اور سکنہ کی خصوصیت ہے استراحت، بھلے اضطراب کے مقابلے میں سکون، یعنی جہاں پہ اضطراب نہ ہو، پریشانی نہ ہو، اس اعتبار سے لفظ مسکن کا انتخاب کیا گیا ہے۔ نہ پس دوام اور موقت یہ مسکن کا رکن اصلی نہیں ہے، یعنی خود مسکن کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے کہ آیا موقت ہے یا دائمی ہے، نہ مسکن کی خصوصیت ہے جو اضطراب کے مقابلے میں انتخاب کیا جائے، جو بھی ہو، جہاں پہ بھی ہو، جہاں پہ اضطراب نہ ہو وہ انسان کے لیے مسکن بن جاتا ہے۔ اب وہ موقت ہو، دائمی ہو کا نہ، یہ قرائن خارجیہ سے پتہ چلے گا کہ یہ ٹیمپریری طور پہ ہے یا کہ دائمی طور پہ۔ بس مسکن سے استفادہ کرنا کہ یہ موقت ہے، یہ درست نہیں ہے۔ کلمہ دیگر ہے الجنہ، اور بہت جنجالی بات ہے، انشاءاللہ آپ بھی تفاسیر کے ضمن میں دیکھتے رہیے گا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ لفظ جنت 3 مصادیق کے لیے استعمال ہوتا ہے۔
پہلا مقصد جو مقصد اتم ہے، جو سننے کے بعد فوراً ذہن میں آتا ہے، وہ بہشت دائمی ہے کہ جس کا تعلق موت کے بعد ہے، اور دوسرا جس کا تعلق اعمال کی بنیاد پہ ہے، کچھ کرنے کے بعد جو عوض کے طور پہ ملے گا اس بشریت کو، فوراً وہی کلمہ ذہن میں آتا ہے۔ بس جب کہا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ، یہ جنت قطعاً وہ جنت نہیں ہے جو موت کے بعد اعمال کے نتیجے میں حساب و کتاب کرنے کے بعد انسان کو میسر آئے گی، وہ قطعاً مراد نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ چند ایک دلیل کی بنیاد پہ۔ پہلی خصوصیت اس کی یہ ہے کہ وہ بہشت بغیر بہا، بغیر قیمت، بغیر اعمال کے نہیں ملتی، یعنی جب تک کچھ کریں گے نہیں وہ نہیں ملے گی۔ لہذا اکثر یہ اس گمان میں ہے کہ جی یہاں پہ ہم تو جو ائمہ کا نام لیتے ہیں، بس نام لے لیا کافی ہے، کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ گمان ہے ان کا، یہ وہم ہے ان کا، یہ زعم ہے ان کا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ بغیر اعمال کے ملے، نہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اگر آپ جا کر دیکھیں تو ائمہ طاہرین نے بڑے واضح الفاظ میں ذکر کیا ہے کہ ہماری محبت اور ہماری معیت اور ہمارے درجات، سلام علیکم، ان کو میسر آئیں گے جو خداوند عالم کے اطاعت گزار بندے ہیں، اور جو معصیت کار ہیں ان کے لیے اہتمام نہیں کیا ہے خدا نے۔ اسی لیے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ من اطاع اللہ فہو لنا محب، جو بھی اللہ کا مطیع ہے وہ ہمارا محب ہے، رابطہ محبت اس کا ہمارے ساتھ برقرار ہے، جو اطاعت پروردگار میں زندگی گزارتا ہے۔ ومن عصی اللہ فہو لنا عدو، اور جو خدا کی معصیت کرتا ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، نہ فقط معصیت کر کے خدا کا دشمن بنتا ہے، ہمارا بھی دشمن ہے۔ پس معیار محبت اور دشمنی کا معصومین نے اطاعت پروردگار کو قرار دیا ہے۔ بس اس جھانسے میں رہنا کہ جی ہم تو نام لے لیتے ہیں، نام لینے سے وہ باقی تو نام نہیں لیتے ہیں، ہم کم از کم نام تو لے لیتے ہیں، نام لینے سے بہشت میں مل جائے گی، نہ، یہ خام خیالی ہے۔ ایک چھوٹی سی داستان ہے، سنی ہوگی آپ نے، کہ جناب میثم تمار، وہ کوفہ کے اندر ایک چھوٹی سی دکان تھی اور اپنا زندگی کا سرکل چلایا کرتے تھے۔ تو ایک دن ان کو کام پڑ گیا، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آ رہے تھے، تو امیر المومنین، ظاہر سی بات ہے کہ معصومین کے ساتھ رابطہ ان کا صمیمانہ تھا، آئے حضرت امیر علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ مولا آپ یہ چند منٹ کے لیے میری دکان پہ بیٹھیں تو میں آتا ہوں کام کر کے۔ امیر المومنین علیہ السلام وہاں پہ بیٹھے اور وہ چلے گئے کام کرنے کے لیے، اور جب کام کر کے واپس آئے تو پوچھا جناب میثم نے کہ مولا کوئی آیا مشتری، کوئی گاہک آیا یا نہیں آیا؟ تو ہاں ایک آدمی آیا تھا۔ تو کہا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ پیسے رکھ گیا ہے اور کھجور لے گیا ہے۔ تو جب وہ پیسے اٹھائے تو وہ کھوٹے تھے۔ تو کہتا ہے مولا اس طرح آپ نے اگر میری دکان پہ بیٹھنا ہے تو پھر میرا گھر تو پورا ہو گیا نا۔ کیا ہوا ہے؟ کہا یہ پیسے کھوٹے لے کے رکھ کے چلا گیا اور کھجور لے کے چلا گیا۔ جیسے ہی ہم نے دیکھا تو کہا پریشان نہ ہوں، پھر ابھی آتا ہوگا۔ دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ آ گیا اور آ کے وہ شکایت کرنے لگا کہ یار یہ کون سی کھجور دے دی ہے جو اتنی کڑوی ہے؟ تو کہا جو پیسے دیے وہ دیکھو وہ کیا ہے۔ یہ داستان ہے اور سن کے بس یہاں پہ ختم کر دیتے ہیں، لیکن معیار تو یہ نہیں ہے نا۔ یہ کیوں ساری داستان ہوئی؟ واللہ کھجوریں تو وہی تھیں جو سب کو دے رہے تھے، کیوں کڑوی ہو گئی؟ وہ معیار یہ تھا کہ امیر المومنین اگر کھوٹے سکے پہ میٹھی کھجور نہیں دیتا ہے تو وہ بد عملی پہ بھیش بھی نہیں دے گا۔ وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے نام لے لیا تو بس کھوٹا سکہ بھی چلتا ہے نا، کھوٹا سکہ نہیں چلتا ہے۔ بس بہشت عمل کے سائے میں ملتی ہے، اگر عمل ہوا تو ملے گی، اگر نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بس بہشت یہ دائمی بہشت نہیں تھی چونکہ اس کا تعلق اعمال سے ہے، اور حضرت آدم اور حوا نے ابھی تک
کوئی عمل انجام نہیں دیا ہے. نہ فقط یہ کہ عمل انجام نہیں دیا، ابھی کوئی شریعت ہی نہیں آئی ہے. شریعت کے بعد ہوگا، عمل کے بعد پھر جزا ملے گی. تو ابھی شریعت ہی نہیں آئی ہے، کوئی عمل ہی سرزد نہیں ہوا ہے، تو کیسے اس بہشت دائمی میں پہنچ گئے؟ دو، کہ اگر وہ بہشت دائمی بعد از موت مراد ہوتی، قطعاً شیطان اس میں نہیں جاتا. جبکہ اس بہشت کے لیے قرآن نے کیا ذکر کیا کہ وہ بھی تھا، بہکانے کے لیے آیا ہوا تھا. اس کا مطلب ہے کہ یہ بہشت سے دائمی نہیں تھی. تیسری دلیل کہ اگر یہ بہشت دائمی ہوتی تو اس کا حکم یہ ہے کہ خالدین فیہا ابدا، کوئی بھی اس سے نہیں نکالا جائے گا. جبکہ حضرت آدم کو ہوا سمیت اور شیطان کو بھی وہاں سے کہا کہ ہاں بستر بوری اپنا سمیٹو اور نکلو یہاں سے، وہ نکال دیا گیا ہے. جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بہشت دائمی نہیں تھی. وہ بہشت دائمی کا اپنا معیار ہے، اور اس معیار کے مطابق یہ قطعاً، یا بعد میں آپ کہیں کہ نکال دیا گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئے گی بات انشاءاللہ بعد میں. وہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام جب نکالے گئے، نکالنے کے بعد پھر توبہ ہوگی، اور توبہ کرنے کے بعد توبہ قبول ہوگی. وہ توبہ قبول ہوگی پھر واپس بھیج دیا جاتا، جبکہ واپس نہیں بھیجا گیا ہے. اس سے پتہ چلتا کہ یہ بہشت ابدی نہیں تھی، دائمی نہیں تھی. بس یہ مسئلہ کلیئر ہے، سب کے یہاں متفقن علیہ ہے یہ بات کہ جنت، یہ جنت دائمی یا وہ جنت جو آپ کو مرنے کے بعد ملے گی، وہ بہشت مراد نہیں ہے. تو پھر کون سی ہے؟ دو مصداق بچ گئے ہیں. ایک یہ مصداق ہے کہ یہ بہشت برزخی ہے، اور دوسرا جس کو آپ کہتے ہیں بہشت مثالی، عرض کروں گا ابھی. اور دوسرا یہ کہ نا، یہ بہشت اسی زمین کے اوپر ایک ایسا خطہ، ایک ایسا ٹکڑا کہ جو تمام تر رفاہی مسائل سے مزین تھا، جس کے اندر پریشانی کا عالم نہیں تھا، جس کے اندر زندگی ایسی ہے کہ جو بھی اس خطے میں زندگی بسر کرے گا اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں. عرض کروں گا بعد میں. دوسرا اس کو یہاں پہ ذکر کر دیں کہ جہاں سے جھانسا ہوا ہے کہ بعض نے کہا یہ بہشت مثالی ہے. وہ بہشت مثالی سے مراد کیا ہے؟ کلن اس کائنات کے درجات وجودی تین ہیں. ایک ہے عالم عقل، البتہ یہ عقل جو انسان کو دیے وہ مراد نہیں ہے، خود عالم مراد ہے. اور دوسرا ہے عالم مثال، اور تیسرا عالم مادہ. خصوصیات کیا ہیں تینوں کی؟ عالم مادہ کی خصوصیت یہ ہے کہ جس میں خود جسم بھی ہوتا ہے، اور جسم کی ضروریات اور جسم کی خصوصیات بھی ہوتی ہیں. مثلا اس دنیا میں خدا نے ہمیں جسم دیا ہے، اور جسم کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ تھک بھی جاتا ہے، اس کو پیاس بھی لگتی ہے، اس کا طول و عرض و عمق بھی ہے. تو یہ خصوصیات ہیں. اور خود کیا ہے؟ یہ مادہ، یہ میٹیریل، یہ کیا ہے؟ یہ جسم کہلاتا ہے، اس لیے اس کو مادہ کہتے ہیں. البتہ اصطلاح الگ ہے، نہیں معلوم عرض کروں یا نہیں کروں. کسی نے کوئی تھوڑا بہت فلسفہ بھی پڑھا یا نہیں؟ کسی نے ایک دو سے تو نہیں، موزم دوستان نے. خیر عرض کر دے تو سمجھ آ جائے گی. وہ کبھی کبھی لفظ مادہ استعمال کرتے ہیں، مادہ یا مادی. اور عموماً جو ذہنوں میں تصور آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مادہ لفظ کہنے سے یا مادی کائنات کہنے سے کیا ذہن میں آتا ہے؟ یہی کائنات جو جسمانی کائنات ہے اس کو کہتے ہیں مادی کائنات ہے، جس کے اندر جسم ہے، طبیعت ہے، بدن ہے، اور پھر وہ اپنی خصوصیات ہیں. فلسفہ میں مادہ سے مراد یہ مادی کائنات نہیں ہے. جب بھی آئے لفظ مادہ استعمال ہو تو فوراً ذہن میں یہ مادی کائنات نہیں آنی چاہیے. مادہ جب فلسفے میں کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے وجود بالقوہ، وجود بالفعل کے مقابلے میں. بالقوہ کیا ہے؟ مثلا ابھی آپ کو کہا جائے گا کہ آپ مجتہد ہیں. کیا مطلب ہے مجتہد ہیں؟ ابھی بالقوہ، ابھی آپ کے اندر صلاحیت رکھی ہے. یہ صلاحیت ابھی بالفعل میں تبدیل نہیں ہوئی. بس ایک عالم ہے فلسفے کی نگاہ میں جس کو کہا جاتا ہے عالم مادہ. کیا مطلب؟ یعنی عالم بالقوہ، تمام تر صلاحیتیں ہیں لیکن بالفعل کوئی چیز نہیں ہے. اس بالقوہ صلاحیت کو مادہ کہا جاتا ہے صورت کے مقابلے میں. مثلا گندم کا دانہ ہے، یہ گندم کا دانہ ابھی کیا ہے؟
یہ دانا ہے. دانا کیا بالفعل ہے یا نہیں ہے؟ وہ دانا بالفعل ہے. بس یہ جو بالفعل دانا ہے اس کو فلسفے میں صورت کہا جاتا ہے. اور یہی گندم کا دانا پودا بنے گا یا نہیں؟ یہ پودا بننے کی صلاحیت کا ہونا کیا کہلاتا ہے؟ بالقوہ کہلاتا ہے. اور اسی کو فلسفے میں مادہ کہتے ہیں. پس لفظ مادہ سننے سے کبھی کیا ہوتا ہے؟ مراد ہوتی ہے مادی کائنات. یہ فلسفے میں مراد نہیں ہوتا. اور مادی کائنات سے مراد کیا ہوتا ہے؟ جس کے اندر یہ تین خصوصیات ہوں اس کو آپ کہتے ہیں مادی کائنات. کیا؟ جس کے اندر طول بھی ہو، عرض بھی ہو اور عمق بھی ہو. یہ تین خصوصیات جس کے اندر موجود ہوں ان کو فلسفے کی اصطلاح میں جسمانی کائنات کہا جاتا ہے کہ ہم عرف کے اندر اس کو مادی کائنات کہتے ہیں. پس جسمانی کائنات کیا ہے؟ جس کے اندر طول و عرض و عمق پایا جائے وہ ہے جسمانی کائنات. خوب، ایک دفعہ یہ کہ خارج میں ہم دیکھتے ہیں موبائل پڑا ہے اور تینوں خصوصیات اس کے اندر ہیں، طول بھی ہے، عرض بھی ہے، عمق بھی ہے. پس یہ کیا کہلائے گا؟ یہ جسمانی کائنات کہلائے گا. اور ہم نے اس کو کیا کہا ہوا ہے؟ مادی کائنات. فلسفے میں اس کو جسمانی کائنات کہتے ہیں، مادی کائنات نہیں کہتے ہیں. لیکن چونکہ ہم نے رائج بنا لیا یہ مفہوم، پس کائنات کا ایک حصہ کیا ہے؟ جسمانی. جسمانی کیا ہے؟ جس کے اندر طول و عرض و عمق پایا جائے. اور بقیہ خصوصیات جو جسم کی ہوتی ہے وہ بھی اس کے اندر. مثلا یہاں پہ ایک جسم پڑا ہے جس کے اندر طول بھی ہے، عرض بھی ہے، عمق کی. اس کو پیاس بھی لگتی ہے، اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کو دکھ اور الم بھی پہنچتا ہے، اس کو فرح اور سرور بھی پہنچتا ہے. یہ ساری خصوصیات ہیں جو اس موجود کے اندر پائی جا رہی ہیں. اور یہ جسم بھی ہے. بس جسمانی کائنات جس کے اندر طول و عرض و عمق پایا جائے اور خارج میں باقاعدہ آپ اس کا مشاہدہ کر سکیں، اس کو کہا جاتا ہے جسمانی کائنات. اس کے مقابلے میں ہے مثالی کائنات. مثالی کائنات میں جسم نہیں ہوتا لیکن جسم کی خصوصیات ہوتی ہیں. جیسے آپ نے خواب میں دیکھا، کتنے اجسام ہیں جو آپ خواب میں دیکھتے ہیں جسم ہوتے ہیں؟ جسم نہیں ہوتے ہیں، فزیکلی جسم نہیں ہوتا ہے. شکل ہوتی ہے، طول ہے، عرض ہے، عمق ہے. یا مثلا پانی ہے، فزیکلی اگر پانی آپ کے سامنے موجود ہو تو جب پئیں گے تو آپ کی پیاس بجھ جاتی ہے نا. لیکن خواب میں آپ پانی پیتے ہی جا رہے ہیں لیکن پیاس. بس یہاں سے پتا چلا کہ وہ جسم نہیں ہے، جسمانی خصوصیات اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، وہ طول و عرض و عمق ہے، وإلا خود جسم نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں مثالی کائنات. اور عقلی کائنات یا عالم عقل جس کے اندر یہ جسمانی خصوصیات بھی طول و عرض و عمق نہ ہو. وہ وہاں تک پتہ نہیں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، دیکھ سکیں گے یا نہیں. بالآخر اسی عالم میں آپ یہ جتنا علم حاصل کرتے ہیں، یہ علم نور بن کر جب آپ کے وجود کا حصہ بنتا ہے، اس کا طول و عرض و عمق ہے. بس یہاں پہ ہے، اس حقیقت سے آدمی مانوس ہو سکتا ہے کہ علم جتنا بھی آپ حاصل کرتے ہیں، یہ علم کیا ہے؟ نہ جسمانی حقیقت ہے، نہ مثالی حقیقت ہے، بلکہ عقلی حقیقت ہے. یعنی عالم عقل کی مخلوق ہے کہ جس کے اندر طول و عرض اور عمق نہیں ہوتا. اور عالم عقل کی مخلوقات کے اندر طول و عرض و عمق یعنی جسمانی خصوصیات موجود نہیں ہوتی. ایک مقدمہ دیگر یہ ہے کہ جب خالق کائنات نے یہ کائنات خلق کی تو کائنات تنزل کی صورت میں خلق ہوئی ہے. اور تنزل کی صورت میں خلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ علت اور معلول میں ایک سنخیت ہے. اس سنخیت کی بنیاد پہ ہر علت سے ہر معلول صادر نہیں ہوتا. مثلا آگ سے ٹھنڈک نہیں آئے گی، پانی سے آگ کے شعلے نہیں نکلیں گے. کیوں نہیں نکلیں گے؟ سنخیت ہے. جاہل آدمی کوئی علمی بات نہیں کرے گا اور عالم آدمی کبھی کوئی جہالت سے کام، چونکہ رابطہ سنخیت کا ہے، علت اور معلول کے درمیان ایک ارتباط ہے. وہ خداوند عالم، اب چونکہ عقائد کی دنیا نہیں ہے، فقط ذہن میں بعض چیزیں ہیں، بس انہی کا سہارا لے کے خدا نے جب اس عالم کو خلق کیا تو عالم کیسا خلق ہونا چاہیے؟ جس کی سنخیت خداوند عالم سے ملتی جلتی ہو. اور خداوند عالم جسم نہیں رکھتا ہے، تو جو پہلا معلول خداوند عالم سے صادر ہوگا وہ بھی جسم نہیں ہونا چاہیے اور نہیں ہوگا عقلی اعتبار سے. بس پہلی مخلوق جو خداوند عالم سے وجود میں آئے گی وہ مخلوق عالم عقل کی ہوگی جس کے اندر طول و عرض و عمق نہیں ہوتا. یعنی نہ جسم ہے
نہ جسمانی خصوصیات ہے. پھر اس کے بعد عالم عقل جب واسطہ بن کر کائنات کے لیے علت بنتا ہے تو جو علت اس بعد والے عالم کی ہوگی اس کی خصوصیت کیا ہوگی؟ چونکہ معلول کمزور ہو گیا ہے. معلول جب کمزور ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ بھلے اس کے بعد جو معلول صادر ہوگا اس کے اندر بھی ایسا ایسا کمزوریاں آنا شروع ہو جائیں گی. وہ جو عالم عقل واسطہ بن کر ایک مخلوق کو وجود میں لاتا ہے اس وجود کو عالم مثال کہا جاتا ہے. اور عالم مثال کے اندر پھر کیا ہوتا ہے؟ جسم نہیں ہوتا لیکن جسمانی خصوصیات آ جاتی ہیں. اور پھر جب عالم مثال کو واسطہ بنا کر مادہ کو خلق کیا جاتا ہے تو مادہ کے اندر خود جسمانیت بھی آ جاتی ہے خصوصیات سے ہٹ کر. بس یہ ذہن میں رہے کہ جیسے جیسے علت کمزور ہوتی جائے گی ویسے ویسے معلول بھی کمزور ہوتا چلا جائے گا. اور یہ ہے نمونے کے طور پہ بھی عرض کروں. دیکھیں پھر اسی مثال کو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کے ذہن میں صفحہ نفس میں بہت سی معلومات ہیں. یہ ساری معلومات کیا ہیں؟ آپ کے ذہن میں ہیں. خود جب تک آپ کے ذہن میں ہیں ساتھ والے بیٹھے ہوئے انسان کو پتہ چلتا ہے؟ وہ کیوں نہیں چل رہا ہے؟ کیونکہ جس عالم کی مخلوق ہے اس عالم میں ہماری کوئی دسترس نہیں ہے. اس لیے نہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کے صفحہ نفس پہ کتنی معلومات ہیں اور قابل فہم بھی نہیں ہے آپ کے لیے اور قابل دسترسی بھی نہیں ہے آپ کے لیے. اب اس کے اندر جو معلومات ہے وزن ہے، سنگینی ہے، کوئی وزن نہیں ہے چونکہ اصلا مادی نہیں ہے. تو پھر اسی علم کو آپ نے کیا کیا؟ علم کو آپ نے زبان سے منتقل کرنا شروع کیا ہے نا. نہج البلاغہ میں تکلموا تعرفوا لأن المرء مخبوء بلے جب کلام کرتے ہیں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، کتنے پانی میں ہے. خود جیسے ہی آپ نے الفاظ کا سہارا لے کر اسی علم کو بیان کرنا شروع کیا اب اس کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ جسم نہیں ہے لیکن جسمانی خصوصیات رکھتا ہے. کیسے جسمانی خصوصیات رکھتا ہے؟ صوت بن جاتا ہے، صوت کے ذریعے آپ کے کانوں میں ٹکراتی ہے، کانوں میں ٹکرانے کے بعد آپ کو اس علم سے آگہی ہو جاتی ہے. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ وہ بس یہ جو جسمانی خصوصیت ان سے اختیار کر لی ہے کس عالم کلام کی صورت میں. یہ کلام کیا ہے؟ عالم مثال. اس مثال کے ذریعے آپ کے علم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اور پھر تیسرے مرحلے میں اسی علم کو جو آپ نے بیان کیا ہے کتابت کی صورت میں لکھنے ہیں. تو کتابت میں کیا چاہیے؟ کاغذ چاہیے، قلم چاہیے، سیاہی چاہیے، جلد چاہیے، اوراق چاہیے. اور جب اس پہ منتقل کرتے ہیں اب کیا ہوتا جاتا ہے؟ یہ سنگین ہو جاتا ہے. 10 جلدیں بن جائیں گی تو 10 جلدیں اٹھانا انسان کے لیے سنگین ہو جاتا ہے. یہ سنگینی کہاں سے آئی ہے؟ جیسے جیسے کمزور ہوتا گیا، ماتی بنتا گیا ہے، ویسے ویسے اس کا وزن بھی بڑھتا چلا ہے. بس ایک ہی حقیقت ہے کہ جو آپ کے صفحہ نفس میں تھی کاملاً نورانی مخلوق ہے، علم عالم عقل کی مخلوق ہے. زبان پہ آتا ہے عالم مثال بن جاتا ہے، کتابت میں آتا ہے عالم مادہ بن جاتا ہے. کائنات وجودی بھی اسی طرح سے ہے، اس فرق کے ساتھ کہ ایک اس کائنات کا حصہ اوپر سے نیچے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں تنزل. اور ایک طرف نیچے آنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ نیچے سے اوپر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں صعود. تنزل نیچے آنا، صعود. وَإِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. الیہ اللہ کی طرف جاتے ہیں کیا چیز؟ کلمہ طیب، عقیدہ، نیت آپ کی اللہ تک جاتی ہے. اور عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ والعمل الصالح یرفعہ، مزید اس کو بلندی عطا کر دیتا ہے. بس نیات ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو لے کے جائیں گی. اور آپ کی حقیقت بھی نیت سے ہے، آپ کی حقیقت بھی نیات سے سامنے آتی ہے. وہ عمل صالح پھر کیا ہوتا ہے؟ جس کو آپ اعضاء و جوارح کے سائے میں انجام دیتے ہیں کہ یہ آپ کی نیت کو مزید رفعت عطا کرتا ہے نا قرآن میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها. یہ جو قربانی کرتے ہو تو قربانی کرنے کے بعد اس کا جو خون بہاتے ہو یہ خون اللہ تک جائے گا یا گوشت اللہ تک جائے گا یا ہڈیاں اللہ تک جائیں گی؟ کہا نا ولیکن ینالہ التقوی منکم، وہ تمہاری نیت ہے، وہ تمہارا تقوی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جائے گا. اور تقوی کیا ہے؟ وہ نیت ہے، تمہارا باطن ہے اور تمہاری اپنی حقیقت ہے. بس صعود نیچے سے اوپر جانا ہے.
تنزل اوپر سے نیچے آنا ہے. وہ کائنات اس طرح سے خدا نے مقرر کی ہے، اور من جملہ اس لیے کہ انسان کو اس پوری کائنات کے اندر رکھنا تھا تاکہ پوری کائنات کے لیے خدا کا خلیفہ بن سکے. پوری کائنات کا خلیفہ بننے کے لیے خدا نے اس انسان کو پورے عوالم میں رکھا ہے. البتہ انسان سے مراد نوع انسان ہے، وہ سارے افراد پھر فوراً ذہن میں نہیں ڈالے. اب وہ خلیفہ خدا کیا ہے؟ عالم عقل میں بھی ہے، عالم مثال میں بھی ہے، اور عالم مادہ میں بھی ہے. اور پھر یہی خلیفہ یہاں سے اعمال صالحہ کے نتیجے میں صعود کر کے کہاں پہنچتا ہے؟ پھر عالم مثال میں، اور عالم مثال کے بعد عالم عقل میں. اب یہ موٹے موٹے 3 قانون ذکر کیے ہیں. خوب کیا کہا کہ یہ جنت مثالی تھی، یہ جنت مثالی تھی. اور پشتوانہ اس کا کیا ہے؟ ظاہراً جہاں سے ان لوگوں کو یہ زعم ہوا ہے وہ یہ تھا کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سال نے آ کر سوال کیا، کہا کہ مولا یہ لوگوں میں اختلاف ہے کہ جس جنت میں حضرت آدم علیہ السلام رہتے تھے اور وہاں پہ خدا نے کہا سب کچھ کھا سکتے ہو لیکن اس شجرہ کے قریب نہیں جانا. تو کہا اس شجرے کی بعض تفسیر کرتے ہیں گندم تھا، بعض کہتے ہیں سیب تھا، بعض کھجور کا کہتے ہیں، بعض کچھ کہتے ہیں، بعض کچھ کہتے ہیں. تو یہ حقیقت میں کیا تھا؟ یہ مادرہ کیا ہے؟ تو امام رضا علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، کہا کہ کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا کا شجرہ نہیں تھا. کیونکہ دنیا کا شجرہ ایسا ہوتا ہے جو ایک وقت میں ایک ہی پھل دیتا ہے، لیکن بہشت کی یہ خصوصیت نہیں ہے. بہشت کی خصوصیت کیا ہے کہ جب بہشت میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ایک خصوصیت ہے بہشت کی چھوٹی سی، وہ کیا ہے کہ جب تک آپ عالم دنیا میں ہیں آپ درختوں کے تابع ہیں، کہ جو دے گا وہ لے لیں گے، جو نہیں دے گا محروم ہو جائیں گے. ایسے ہی ہوتا ہے، وہ آپ تابع ہیں درختوں کے. لیکن بہشت میں جب جائیں گے مسئلہ برعکس ہے، درخت آپ کے تابع ہے، جو آپ خواہش کریں گے وہی دے گا. یعنی بس ایک ہی درخت ہے، ہزاروں چیزیں آپ خواہش کریں ہزاروں چیزیں دے گا. تو امام رضا علیہ السلام نے اس سے کہا کہ پریشان نہیں ہو کہ یہ درخت بہشتی تھا. وہ بہشتی درخت کی خصوصیت کیا ہے؟ وہ ایک پھل نہیں دیتا، سارے پھل دیتا ہے. اب ادھر سے کیا ہوا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے چونکہ ارشاد فرمایا ہے کہ کہا کہ یہ بہشتی درخت ہے، اور بہشتی درخت کی خصوصیت ہے کہ ہر پھل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور ادھر سے پھر یہ ہوا کہ بھائی یہ تو بہشت دائمی نہیں تھی، اور ادھر سے بہشت کی خصوصیت اس کے اندر پائی جا رہی ہے. بس وہاں پہ کیا کر دیا؟ اس کو جنت مثالی پہ حمل کر دیا کہ جنت مثالی میں بھی یوں ہوتا ہے. بس اس ایک حدیث کی بنیاد پہ آ کر ایک نظریہ بنا لیا کہ یہاں پہ جنت سے مراد جنت مثالی ہے. لیکن توجہ رہے بیٹا، ایک خصوصیت کہ تنزل کی صورت ہو، عالم مثال سے گزر کے عالم مادہ میں آئے. عالم مثال میں اختیار نہیں ہے. جب آپ آ رہے ہیں یا کوئی بھی حقیقت خالق کائنات سے وجود میں آنا چاہتی ہے اور عالم عقل سے ہوتی ہوئی عالم جب مثال میں آئے گی یا عالم مثال سے عالم مادہ میں آئے گی، وہاں پہ کوئی اختیار نہیں ہوتا. مثلا بھی آپ عالم مادہ میں آئے، آپ اپنی مرضی سے آئیں؟ آپ کا اختیار تھا؟ وہ کس زمانے میں آئے، کس ملک میں آئے، کس گھر میں آئے، کس خاندان میں آئے؟ کوئی ہے آپ کا اختیار؟ کوئی اختیار نہیں ہے. بس جب آ رہے تھے کوئی اختیار نہیں ہے. فقط عالم مادہ میں آنے کے بعد، عالم جسمانیت میں آنے کے بعد آپ کو خالق کائنات نے اختیار دیا. لیکن یہاں سے جب پھر منتقل ہو جائیں گے موت کے بعد، پھر عالم مثال میں پھر اختیار ہے. خوب، الیوم عمل ولا حساب وغدن حساب بلا، وہاں پہ عمل کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. کیوں؟ چونکہ موت کے بعد یک طرفہ عالم ہے، دو طرفہ نہیں، ون وے ہے. چونکہ بعض ہوتے ہیں نا راستے آنے جانے کا راستہ ہوتا ہے، لیکن بعض کیا ہیں؟ ون وے ہوتے ہیں، یعنی فقط جا سکتے ہیں، وہاں سے پلٹ نہیں سکتے. وہ عالم مثال بعد از موت جب وہاں پہنچیں گے وہاں پہ کوئی اختیار نہیں ہے. عالم تشریح نہیں ہے کہ آپ کو اختیار ہو کہ یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے. نہ، جو کچھ ہے وہ اسی عمل کی حقیقت ہے جو آپ کے سامنے آ جائے گی. بس وہاں پہ بھی اختیار نہیں ہے.
خوب بس عالم مثال کی خصوصیت تنزل کی صورت میں ہو یا صعود کی صورت میں ہو، اختیار شامل حال نہیں. پھر یہ کیا ہے؟ وَقُلْنَا یا آدم اسکن انت وزوجک ولا تقربا هذه الشجرہ. یہ جو ولا تقربا کہا جا رہا ہے یہ کیا ہے؟ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اگر اختیار نہیں تھا تو کیسے چلے گئے؟ وہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ جب اختیار نہ ہو پھر یہ اصل قابل فرض ہی نہیں ہے کہ کہا جائے ولا تقربا هذه الشجرہ. بس یہ تقربا کا حکم دینا یہ دلیل ہے اس بات پر کہ دو طرفہ راستہ ہے، ایک طرفہ نہیں ہے. جبکہ عالم مثال چاہے صعود کی صورت میں ہو چاہے نزول کی صورت میں، ہر دو صورتوں میں انسان کے سامنے کوئی اختیار نہیں ہے. ہذا اولا. ثانیاً یہاں پہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ جنت مثالی ہو تو یہ کون سی جنت مثالی ہے؟ نزول کے عالم میں یا صعود کے عالم میں؟ نزول کے عالم میں، چونکہ ابھی تک دنیا میں نہیں آئے، دنیا میں آئیں گے، پھر شریعت ہوگی، شریعت پہ عمل کریں گے، عمل کرنے کے بعد ایک موت کا نظام ہوگا اور موت کے بعد پھر ان کو عالم مثال میں بلا لیا جائے گا. پس صعود والی جنت مثالی نہیں ہے. کس والی ہے؟ نزول. ابھی آ رہے ہیں خالق کائنات کی طرف سے. عالم ملک میں پہنچنے سے پہلے عالم ملکوت کا ایک حصہ جس کو عالم مثال کہا جا رہا ہے وہاں سے ہوتے آ رہے ہیں. اور اس کی دوسری خصوصیت کیا ہے کہ اس عالم کی خصوصیت ہے کہ اصلاً خالق کائنات کی معصیت وہاں پہ ممکن نہیں ہے. اب وہ ترک اولا کا ہو، مکروہ کا ہو، مستحب کا ہو، جو بھی ہو اصلاً قابل فرض نہیں ہے. کیوں قابل فرض نہیں ہے؟ چونکہ وہ تکوین کا راستہ ہے، تشریح کا راستہ نہیں. چونکہ ایک طرفہ ہے، دو طرفہ نہیں. مثلا فرض کریں جیسے ہوتے ہیں یہاں پہ ٹریفک کے قانون کہ آپ کے پاس سامنے ایک ہی راستہ ہے، دو راستے نہیں. آپ ایک راستے سے چلتے ہوئے جا رہے تھے، آگے پولیس نے پکڑ لیا آپ کو اور فوراً وہاں پہ چالان کر دیا. کیوں کہ اس راستے سے کیوں آئے ہو؟ وہ کیا کہیں گے؟ خود راستہ یہ ہے کہ تم پاگل ہو، تم جو جرمانہ کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو. وہ کوئی اور راستہ ہے بتاؤ میں وہاں چلا جاؤں. جب راستہ ایک ہی ہے اور ایک راستے پہ چلنے کا ایک ہی راستہ ہے وہاں پہ اصلاً اختیار کی بات نہیں ہے، وہاں پہ مخالفت کی بات نہیں ہے، وہاں پہ معصیت کا مسئلہ نہیں ہے. اب وہ معصیت نہ ہو یا حد اقل وہی ترک اولا کہیں. بس اگر یہ جنت مثالی تھی تو جنت مثالی میں لا تقربا هذه الشجرہ کا تصور نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے. بس جن لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جنت مثالی ہے یہ جنت مثالی بھی نہیں تھی. وہ پھر کیا تھا؟ وہ فتعینہ کہ وہ جنت مادی تھی، یہی اسی عالم دنیا کے اندر موجود تھی اور اسی خصوصیات کی بنیاد پہ خالق کائنات نے اس بہشت کو اسی عالم دنیا کے اندر رکھا ہے. البتہ اس عالم دنیا میں جو بہشت کا اہتمام کیا خالق کائنات نے وہ اہتمام ایسا تھا کہ جس میں ذرہ برابر پریشانی نہیں تھی. سورہ مبارکہ طٰہٰ آیات نکالنے کے بعد میں وہ انسان کے لیے بن جاتی ہیں، کیا بولتے ہیں، موزل بن جاتی ہیں کہ جب آیات کو آیات کے ساتھ ملا کر جب نہیں پڑھتے ہیں پھر مشکل وجود میں آتی ہے. سورہ مبارکہ طٰہٰ آیات بڑی ترتیب کے ساتھ خدا نے ذکر کی ہیں. سورہ مبارکہ طٰہٰ آیات نمبر ہیں 116 سے لے کے بعد میں ساری ہیں. وہاں پہ بھی ہے آیت نمبر 117 فَقُلْنَا یا آدم اِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ، یہ تیرا دشمن ہے اور تیرے زوج کا دشمن ہے. فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ، خیال رکھنا کہ یہ تم دونوں کو جنت سے نکال نہ دے. خوب جنت سے نکلو گے تو ہوگا کیا؟ فتشقیٰ، مشقت میں پڑ جاؤ گے، سختیوں میں پڑ جاؤ گے. خوب ابھی بہشت میں جب رہ رہے ہیں تو اس میں کون سی سختی نہیں ہے؟ یہ ہے اِنَّا لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ. اس بہشت میں رہنے کے بعد کیا ہے؟ آپ کو بھوک نہیں لگے گی، ولا تارا، اور اریانی بھی نہیں آئے گی. کیا مطلب؟ یعنی واقعا وہاں پہ سالبہ بے انتفاع موضوع ہے. یہ اصطلاح تو سنی ہے نا، یعنی بھوک نہیں لگے گی. کیا مطلب؟ دو راستے ہیں. ایک یہ کہ اصلا سالبہ بے انتفاع موضوع ہے کہ بھوک لگے گی نہیں، یا نہ ایک دفعہ یہ کہ بھوک لگے گی لیکن آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی.
بھلے اللہ تجوعا جو کو مٹانے کے لیے آپ کو زحمت نہیں کرنی پڑے گی، آپ رہو بس عیاشی کرو. مثلا فرض کریں آپ یہاں پہ ایک مدرسے میں رہ رہے ہیں اور مدرسے نے کیا کہا ہے کہ بھائی آپ کا کام فقط پڑھنا ہے، آپ فکر نہ کریں، بھوک اور پیاس کی فکر نہیں کریں، کپڑے کی فکر نہیں کریں، دھونے کی فکر نہیں کریں. کیا یعنی کپڑا دھلا ہوا آپ کو مل جائے گا، کھانا آمادہ آپ کو مل جائے گا، آپ اپنا کام جاری رکھو، پڑھتے رہو. اس کے بعد کیا ہوگا، جب بھوک لگے گی تو اہتمام ہم نے کیا ہوا ہے. یہ مورد تھا کہ اللہ تجوع فیہا، آپ کو بھوک مٹانے کی زحمت نہیں ہوگی. نہیں ہے کہ بھوک نہیں لگے، جب عالم مادہ ہے تو بھوک لگے گی، خاصہ ہے انسان کا. جب جسم دیا تو جسم کی اپنی ضروریات ہیں وہ ہوں گی. وہ اللہ تعالیٰ جسم کو چھپانے کی ضرورت ہے، تو چھپانے کے لیے کیا کرو، کپاس کو کاش کرو، کپاس سے دھاگا بناؤ، دھاگے سے لباس بناؤ، لباس کو خیاط کو دو، خیاط اس کو سیے آپ کے تن کے مطابق لباس کو. کتنا زحمت کرنا پڑے گی کا فکر نہیں کرو، جب یہاں تک ہو تو کیا ہے لا تارا ہو، اور یعنی کا اہتمام بھی ہم نے کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد تیسری خصوصیت وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، نہ آپ کو گرمی لگے گی نہ ہی آپ کو سردی لگے گی. یعنی بھوک اور پیاس کا بھی اہتمام کیا ہے، لباس کا بھی اہتمام کیا اور موسم کا بھی اہتمام کیا. ظاہر سی بات ہے جب سردی ہوگی تو کمبل کی ضرورت پڑے گی، جب گرمی ہوگی تو اے سی چاہیے ہوگا. کہا نا ایسا معتدل موسم ہے، ہاں نارمل ٹمپریچر ہے کہ آپ کو کچھ دینے کی ضرورت نہیں. اور یہ ہے انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی داستان میں جب پہنچیں گے وہاں پہ عرض کریں گے کہ وہی بحث جس سے حضرت آدم علیہ السلام کو نکالا گیا اور وہ سہولیات حضرت سے چھن گئیں، لے لی گئی، اسی دوبارہ بحث میں بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہنچایا ہے اور وہاں پہ رہ کر زندگی. اور یہ نااہل تھے کہ اگر یہ نااہلی کا مظاہرہ نہ کرتے تو انہی خصوصیات کے ساتھ زندگی بسر کرتے. اور ایک سلسلہ جو امام اصل علیہ السلام تشریف لے آئیں گے، پھر اس پوری بشریت کو اسی بحث میں لے جائیں گے جس میں حضرت آدم موجود تھے. انشاءاللہ بات ہے کہ بعد میں آئے گی. بس اس بحث کی خصوصیت کیا تھی کہ سب کچھ ہم دیں گے، مفت میں ملے گا، کوئی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن خیال کرنا، ہاں اس درخت کے قریب ہاں مت جانا. پھر کیا ہوگا اگر اس کے قریب گئے تو یہ ساری سہولیات، مثلا ابھی آپ کو مدرسے میں کہا جائے بھائی سب کچھ آپ کے لیے ہے، درس پڑھو، غیبت نہیں کرنی کسی درس میں، ہاں پروندہ اپنا ٹھیک رکھیں. ہو جب پروندہ آپ کا تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو گیا تو کیا ہوگا کہ یہ ساری سہولیات چھن جائیں گی. اب پھر یہاں سے نکال دیا جائے. اب جاؤ آپ خود اپنی سہولیات خود سے فراہم کرو. خوب خالق کائنات نے کیا فرمایا کہ یہ بحث کون سی تھی؟ اس بحث میں فَقُلَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، سب کچھ ہم نے یہاں پہ آپ کی زندگی کے لیے فراہم کیا. اسی لیے اسکن انت وزوجک الجنہ، خو اس بحث میں رہو. پس اس جنت کی خصوصیت کیا ہے کہ جو کچھ تمہاری ضرورت کا ہے وہ سارا ہم نے انتظام کیا ہے. خوب آپ رہو یہاں پہ، زندگی گزارو، اور زندگی گزارنے کے بعد جس چیز کی آپ کو ضرورت ہوگی خواہش کرو گے آپ کے سامنے آ جائے گی. آپ کو کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا ہوگا، سب کچھ ہم نے آپ کے لیے فراہم کیا ہوا ہے. لیکن یاد رکھنا ولا تقربا هذه الشجرہ. اور فوراً اس سے پہلے کہ جب یہ اس بحث میں جانا تو یہ بحث کیا ہے؟ یہ جنت. جنت عرض کیا تھا کہ جنت کا معنی کیا تھا؟ کسی چیز کا مخفی ہونا. اس جنت کو جنت اس لیے کہتے تھے کہ اتنی سہولیات کی خصوصیات اس کے اندر تھیں کہ ان خصوصیات کے سائے میں ڈھکی ہوئی تھی. وہ گرمی کا سامان بھی اس میں ہے، سردی کا سامان بھی اس میں ہے، کھانے پینے کا اہتمام بھی اس میں ہے. یعنی جتنی بدنی ضروریات تھیں وہ ساری ضروریات یکجا موجود تھیں. جس میں ساری خصوصیات موجود تھیں اس وجہ سے اس کو جنت کہا گیا ہے. اور بعضوں نے کہا کہ وہ باغات سے ڈکی ہوئی، فرق نہیں کرتا باغ سے ڈکی ہوئی ہو، پھلوں سے ڈکی ہوئی ہو، یا جس چیز سے بھی ہو، بالآخر ہر چیز جو انسان کے جسم کی ضرورت تھی وہ وہاں پہ موجود تھی. اور پھر خدا نے کیا کہا؟ فَقُلَا. یہ کلا کیا ہے؟ فعل امر، اور یہاں پہ تثنیہ استعمال ہو رہا ہے. فَقُلَا دونوں کھاؤ. اور یہاں پہ لفظ کلا کھانے کو نہیں کہتے ہیں، اگرچہ لفظ عقل جب بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک مصداق فوراً ذہن میں آ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو مصداق آپ کے ذہن میں آیا ہے یہ کلمہ اسی کے ساتھ مختص ہے.
نہ، یہ مصداق اس کا مصداق عتم ہے. بقیہ مصادیق بھی ہیں. مثلا کیا کہا جاتا ہے؟ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. ہو کیا کرو؟ لا تاکلو، اکل نہیں کرو. کس کو؟ مال کو. مال کو کیسے کھاتے ہیں بھائی؟ کیسے کھاتے ہیں مال کو؟ مثلا 10,000 تومان پڑا ہوا ہے، کہتے ہیں نہیں کھاؤ. کاغذ کھاتا ہے انسان؟ وہ کیا کہیں گے؟ لا تاکلو، یعنی استعمال نہیں کرے اس کو حرام کے راستے سے. بس عقل کا اصلی معنی کیا ہوتا ہے؟ استعمال. اور کھانا کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک مصداق ہے. بس کلا استعمال کرو، دونوں نہیں ہے کہ کھاؤ. فقط کھانا مراد نہیں تھا وہاں پہ. کیا ہے؟ کھانے سے ہٹ کے کوئی اور کام نہیں تھا، تھے بہت سے کام تھے. بس فقط 24 گھنٹے چرنا تھا، باقی کوئی چیزیں نہیں تھی نا. کلا استعمال کو کہتے ہیں. اور استعمال کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہر چیز آپ کے لیے میسر ہے، مباح ہے. سب کچھ آپ استعمال کر سکتے ہو. کھانے کی ہے، پینے کی ہے، اڑنے کی ہے، سونے کی ہے، استعمال کی ہے، لباس کی ہے. جو کچھ بھی ہے جس کا تعلق استعمال سے ہے آپ کے لیے مباح ہے. آخری وقت میں امیر المومنین جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو ساسا بن سوہان جو امام کا قریبی ترین صحابی تھا کہ جس کو اجازت تھی امام کے جنازے میں شریک ہونے کی، واللہ بقیہ کو اجازت نہیں تھی. امام حسنین کے ساتھ جو امیر المومنین کے جنازے میں شریک تھے وہ ساسا بن سوہان تھے. اور امام کو جب ضربت لگی اور گھر میں لے کے گئے تو وہاں پہ امام علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی ولکن خففوا اسئلتکم. سوال چھوٹے چھوٹے کرو، کیوں؟ چونکہ فرصت کم ہے. وہاں پہ یہ ساسا موجود تھا اور ساسا نے سوالات کرنا شروع کیے. من جملہ یہ سوال تھا کہ مولا آپ افضل ہیں یا حضرت آدم؟ تو امام نے پہلا جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ انسان اپنے منہ سے اپنی تعریف جب کرے زیبا نہیں لگتا ہے. یعنی کبھی ترین چیز انسان کی یہ ہوتی ہے کہ اپنے منہ سے میاں مٹھو نہیں بنے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ دو اصطلاحیں جان لیتے ہیں اور پھر اپنی ہی تعریفوں کے پل باندھنا شروع. ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، ہم یہ تھے تو ہو گیا، وہ ہم نہیں ہوتے تو یہ سارا نظام نہیں ہوتا. نا، غلط ہے. لیکن امام نے فرمایا کہ کیونکہ مشکل یہ ہے کہ سوال کیا ہے آپ نے، اس کا جواب. وہ جواب کیا تھا؟ امام نے یہ نہیں کہا کہ میں افضل ہوں یا حضرت آدم کمتر ہے. نہیں، امام نے ایک معیار دیا. اور یہ آپ کے اور میرے لیے یہ عبرت کا نمونہ ہے کہ جب بھی ائمہ تعین کی فضیلت کو بیان کرنا ہو تو اس فضیلت کے مقابلے میں انبیاء کی فضیلت کو بیان کریں. نہیں ہے کہ ایک امام کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے انبیاء کو لتاڑنا شروع کر دیں. کتنے ایسے خطیب ہیں جب منبر پہ آتے ہیں معصوم کی ایک فضیلت بیان کرنے کے لیے اپنے ائمہ کی پہلے انبیاء کو نیست و نابود کر دیتے ہیں اور نیست و نابود کرنے کے بعد پھر نعرے لگواتے ہیں. ہے واقعا افسوس ہوتا ہے. اور پھر نعرے بھی لگ جاتے ہیں. جہالت کے نتیجے میں اب قوم کیا کرتی ہے؟ فضیلت بیان کریں. فضیلت بیان کرنے کے بعد اس سے فضیلت برتر کو ائمہ کے لیے ثابت کرو. یہ تفاضل انبیاء کے درمیان، یعنی فضیلتوں میں مقایسہ کریں. لہذا امیر المومنین نے کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت یہ تھی، خدا نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، خدا نے اپنا خلیفہ بنایا، خدا نے حضرت آدم کو مسجود ملائک بنایا، خدا نے اس کے لیے بہشت کا اہتمام کیا اور بہشت میں رکھنے کے بعد ہر چیز کو فراہم کیا. ہر چیز کو فراہم کرنے کے بعد، اتنی فضیلتیں دینے کے بعد حضرت آدم سے کہا کہ یہ سب کچھ آپ کے لیے مباح ہے لیکن اس ایک درخت کے قریب. لیکن حضرت آدم تحمل نہ کر سکے. اور میں وہ ذات ہوں کہ جس ذات میں خدا نے کسی چیز کی استثناء نہیں رکھی ہے میرے لیے. یعنی وہاں پہ تھا لا تقربا ہذہ، لیکن ہمارے لیے یہ محدودیت بھی نہیں تھی. لیکن میں نے اس کائنات میں جو کی روٹی سے زیادہ تجاوز نہیں کیا ہے. اب فیصلہ خود کر لو کہ افضل کون ہے. بھلے کمال یہ ہوتا ہے کہ جب سب کچھ ہو اور استعمال نہ کرو. کمال اس میں ہے اختیار بھی ہو اور ساری چیزیں فراہم بھی ہوں اور اس کے بعد آدمی اس سے اعراض کرے. کمال اس میں ہے. نابینا کہ میں نامحرم کو دیکھتے ہی نہیں ہوں. کیا کمال ہے آپ کا. بہرا کہ میں گانا نہیں سنتا ہوں خوب. یہ کیا ہے؟ بھلے
کمال اس میں نہیں ہے. کیا کہا کہ اسکن کلا منہا رغدن ہے تو شیخ. بس کلا کا معنی کیا ہے؟ استعمال کرنا، ہر اس چیز کو جو آپ کی ضرورت کی ہے استعمال کرنا. اسی لیے خوبصورتی ہے بیٹا قرآن کی. البتہ خدا اہل بیت کے صدقے میں سب کو انشاءاللہ جہنم سے محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ ادنا مرتبہ جو بہشت کا ہے وہ انشاءاللہ اگر وہی مل جائے تو ہماری ذات سے بالاتر ہے. اور بہشت کے اندر سوال یہ ہے کہ جب بہشت میں جاتے ہیں بالآخر اس عالم دنیا میں جب آپ رہتے ہیں تو اس دنیا کی خصوصیت کیا ہے بیٹا اس عالم میں؟ کہ ہر چیز جو بھی اس عالم میں دنیا میں موجود ہے ایک دن آپ اس سے تھک جاتے ہیں. ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تھک جاتے ہیں. ایک لباس آپ نے لیا بڑا اچھا ہے، چند دن پہننے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ چینج کرو. جی موبائل لیا تھوڑا سا کرنے کے بعد چینج کرو. کوئی بھی ایسی چیز اس عالم میں نہیں ہے مادی کائنات میں کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے لذت آور ہو. ممکن ہی نہیں ہے. چونکہ عالم مادہ بنایا خدا نے اسی لیے. بس عالم مادہ کی جتنی بھی خصوصیات ہیں، جتنی بھی اشیاء ہیں، سب کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک دن تک آپ کے لیے لذت آور ہیں اور اس کے بعد ان کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اسی چیز کو دیکھ کے انسان چڑھ جاتا ہے. تو گئے گھر میں، بیگم نے کھانا بنایا بہترین، کھا لیا، لذت آئی، وہ بچ گیا، رات کو گرم کیا، اب کیا ہے؟ لذت. وہ اگر ابھی بھی بچا ہوا ہے اگلے دن پھر اس نے گرم کیا تو پلیٹ بھی منہ پہ لگے گی. بس کر رہا ہے کیا کرتی ہے؟ یعنی تیسری مرتبہ میں آپ کا مزاج بدل جاتا ہے. خوب بہشت میں کیوں تھکاوٹ نہیں ہے؟ جگہ اب یہ ہے قرآن کی خوبصورتی. دیکھیں آپ اسی لیے کہتے ہیں قرآن سے مانوس رہے ہیں، اور قرآن کس طرح سے آ کر حقائق کو بیان کرتا ہے واقعی لذت آور ہے قرآن، اس میں کوئی شک نہیں ہے. انشاءاللہ کبھی بات آئی تو عرض کروں گا کہ سعادت کیا ہے اور شقاوت کیا ہے. اسی میں بات میں آ رہا ہے لیکن تھوڑی سی مناسبت چاہیے کہ یہاں سے باہر نکل سکیں. اور وہ سورۃ طٰہٰ کی اگر آیات کو عرض کے وہاں پہ عرض کروں گا سعادت کیا ہے اور شقاوت کیا ہے. یہ ذہن میں رکھ لیں کہ انسان لذت کے لیے خلق ہوا ہے، اور اگر یہ لذت نہ ہو اصل مر جائے گا، یہ آدمی انسان مر جائے گا. اور عجیب بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے اسی مختصر سے ڈھانچے کو زندہ رکھنے کے لیے زبان پہ لذت رکھی ہے. کیوں؟ اگر یہ لذت نہیں ہوتی آپ 1000 تقریریں کرتے رہتے، کوئی بھی آپ کی بات کو سن کے کھانا نہیں کھاتا. لذت خدا نے تقریروں سے بے نیاز کر دی ہے، زبان پہ لذت رکھ دی، اور لذت کی وجہ سے یہ انسان مرا جا رہا ہے بدبخت. وہ لذت کب تک ہے؟ جہاں یہ سوراخ سے نیچے نہیں جائے. جیسے سوراخ سے نیچے جاتا اب کیا ہے؟ اب وبال جان بن گیا ہے، ذلت کا سبب بن گیا ہے. جس راستے سے بھی نکلے بدبودار ہے. یہ لذت کیوں رکھی ہے؟ اس کو زندہ رکھنے کے لیے بدبخت کو. باقی چیزوں میں بھی ہے، لیکن یہ لذتیں کیا ہیں؟ مادی لذتیں یہ موقت اور ٹمپریری ہوتی ہیں. ان لذتوں میں دوام نہیں ہوتا. ایک کھانا آپ کو اچھا لگے گا، تھوڑا سا جب کھائیں گے اس کے بعد کیا ہے؟ اسی سے ہو جاتا ہے نا، تھک جاتا ہے آدمی. اور یہ تو ایسے دو چار کی طرح نا، اس پہ تو برہان قائم کرنے کی ضرورت. اسی لیے خداوند عالم نے مجرد زیادہ غور سے نہیں سنے، خداوند عالم نے نکاح میں بھی لذت رکھی ہے. اور یہ لذت کس لیے تھی؟ نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے، نہ انجوائے کرنے کے لیے. اس لیے غرب میں اور اسلامی معاشرے میں یہی فرق ہے. وہ جانوروں کی طرح لذت کو پانے کے لیے بے راروی کا شکار ہیں، اور اسلام نے اس لذت کو محدود رکھا ہے. یہ لذت کیوں ہے؟ تم لذت کے لیے کرو گے لیکن نسل انسانی کا اہتمام ہو جائے گا. خوب اب پھر غربیوں کی طرح نسل انسانی کو روکنے کا اہتمام نہ کریں. لذت رکھی خدا نے، وہ اصل لذت کے لیے خلق ہوئے. عبادتیں بھی لذت کے لیے رکھی ہیں. عبادت میں اگر لذت نہیں آتی یقین جانے یہ عبادت نہیں ہے. اگر یہ لذت آئے گی تو عبادت ہوگی. قرب خدا پائیں گے تو لذت آئے گی. علم حاصل کریں گے تو خوب خصوصاً علم کے دنیا میں آپ دیکھیں لذت آتی ہے نہیں آتی ہے. آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، اگر نیا مطلب آپ کو ملے جس کی آپ جستجو میں ہوتے ہیں، اگر وہ مل جائے آپ کو اور حل ہو جائے آپ کی وہ مشکل، لذت آتی ہے نہیں آتی؟ بھوک بھول جاتا ہے آدمی، دکھ درد بھول جاتا ہے انسان اپنے. اس کا مطلب ہے
کہ جو مجردات میں خدا نے لذت رکھی ہے وہ لذت ایسی ہے جو کبھی بھی آپ کو نہیں تھکاتی ہے. آپ کو علمی مطلب پتہ چلا، لذت آئی، اور پھر لذت اتنی ہے کہ جب تک دوسروں کے لیے بیان نہیں کر دیتے چین نہیں آتا ہے، اور بہانے سے لوگوں کو کیا کرتے ہیں، بتاتے ہیں، جمع کرتے ہیں. کیا مطلب؟ لذت ہے. بس لذت کے لیے انسان خلق ہوا ہے. بس انشاءاللہ بعد میں آئے گی. دنیا کے اندر یہ لذت دائمی نہیں ہے. کیا ہے؟ ٹیمپریری ہے. جو بھی چیز ہو ایک وقت کے لیے لذت آور ہوتی ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتی. موٹر سائیکل لیا بڑی چاہت سے، وہ 2 مہینے چلایا، اس کا نہیں یار اب گاڑی ہونی چاہیے. وہ گاڑی لے لی، وہ گاڑی لینے کے بعد نہیں اب یہ لیٹسٹ ماڈل ہونا چاہیے. اب وہ کرتے 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 موت کے منہ میں چلا جاتا ہے اور یہ لذتیں اس کی کم نہیں ہوتی. اسی لیے کہا قناعت کریں. اور پھر بحث میں کیا نہیں ہوگا؟ بحث کی وجہ کیا ہے؟ قرآن نے ذکر کیا ہے، کلمہ بڑا خوبصورت، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ بحث میں جائیں گے، بحث کے جتنے بھی درخت ہیں آپ کے تابع، جتنی خصوصیات آپ لینا چاہیں گے، جو بھی آپ چیزیں ان سے حاصل کرنا چاہیں گے آپ کو ملیں گی. تو تی وہ شجرہ کیا؟ تو تی اوکو لہا کل حین. عقل بھی ہے، اوکل بھی ہے. اس شجرے کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ یہ اوکل دے گا، عقل نہیں دے گا. تو تی اوکو لہا، اوکل دے گا، عقل نہیں دے گا. کیوں عقل نہیں دے گا؟ کیوں اوکل دے گا؟ اوکل فعل کے وزن پہ، اوکل، خلق، نزول، یہ ایک اوزان پہ ہیں. کلمات دیکھیں، بہت خوبصورت ہے خالق کائنات کا یہ کلام، کہ انہی اوزان کی خصوصیت کیا ہوتی ہے. توجہ کریں بیٹا، آخری بات کریں، ظاہراً ابھی ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے لیکن بات مکمل ہو جاتا ہے. اوکل، نزول، خلق، انکا لعلی خلق عظیم. خلق کی جمع کیا ہے؟ اخلاق. خلق کی جمع کیا ہے؟ وہ بھی اخلاق. 2 کلمے ہیں، ایک خلق اور ایک خلق. منع کرتا ہوں بعد میں. اوکل اور عقل میں کیا فرق ہے؟ یا نزول، مثلا جنات المأوى نزولا و جنات الفردوس نزولا. پہلا مرتبہ بہشت کا جنت المأوى ہے اور آخری درجہ بہشت کا جنات الفردوس ہے. اس کے بعد پھر جنت نہیں ہے، جنت ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ لذت عقلانی ہے، اور لذت عقلانی کو پانے کے لیے خاص صلاحیت کی ضرورت ہے. اسی لیے اگر آپ کو یاد ہو، یہاں پہ عرض کیا تھا مرحوم سید عبد الکریم کشمیری تہران کے، جن کو ہر ہفتے امام علیہ السلام اپنی زیارت کرواتے تھے، اور ایک دن آئے دکان میں اور کہا کہ سید عبد الکریم بہشت میں اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہو؟ کہ مولا دکھا دیں. دکھایا کہ جنت ہے وسیع و عریض، اور اس کی مانند دنیا میں سید عبد الکریم کہتا ہے میں نے نہیں دیکھی تھی. تو جب دیکھا، اور دیکھنے کے بعد امام کی طرف مخاطب ہو کے سوال کیا کہ مولا آپ بھی یہاں پہ ہوں گے؟ سنا ہے نا؟ تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کہا کہ خالق کائنات نے ہمارے طفیل سے اس مقام کو خلق کیا ہے، ہمیں یہاں کے لیے خلق نہیں کیا ہے. آنکھیں بند کی. سید عبد الکریم کہا کہ مولا سید عبد الکریم کو وہ بہشت نہیں چاہیے جہاں پہ آپ نہ ہوں. یہ مادی بہشت ہے جس کا درجہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پہلا سٹیپ، پہلا کیا؟ جنت المأوى. آخری درجہ جنات الفردوس. اور دونوں کے لیے تعبیر قرآن نے استعمال کی ہے نزول. یہ دونوں معنی کرتا ہوں بعد میں. اور اس کے بیچ میں کتنے ہیں؟ اس کے بیچ میں 40,000 درجات ہیں بہشت کے. یعنی بہشت شروع ہوتی ہے جنت المأوى سے، ختم ہو جاتی ہے جنات اور بیچ میں کتنے مراتب ہیں؟ 40,000 درجات ہیں. یعنی آپ کہیں 40,000 اسٹیشن ہیں. پہلا اسٹیشن کا نام ہے جنت المأوى اور آخری کا جنات، اور بیچ میں 40,000 ہیں. اور کس کے اعتبار سے؟ انسانوں کے اعمال کے مطابق وہ درجات بدلتے رہتے ہیں. مانا کروں، زیادہ لمبا نہیں کروں. عقل کہتے ہیں کھانے کو، اور عقل کس کو کہتے ہیں؟ عقل کے اندر خصوصیات ہیں. وہ کھانا یا وہ پھل یا ہر وہ چیز، ابھی عرض کیا تھا مانا عقل، حمزہ کاف لام کا مانا کیا ہے؟ کسی چیز کو استعمال کرنا. عقل کیا ہے؟ کہ ہر وہ چیز جو ایک ہی مرتبہ تکرار ہو، بس جب دوبارہ ملے لذت نہ ہو.
دوبارہ ملے شکل نہ ہو، دوبارہ ملے چاہت نہ ہو، دوبارہ ملے قیافہ اس کا نہ ہو، جدید. ہر چیز جو جدید ہو اور پہلی بار آپ کو ملے اس کو عربی میں اوکل کہا جاتا ہے. اسی لیے جب بہشت میں جائیں گے اور جب پھل ملے گا تو کیا کہتے ہیں؟ کہیں گے او یہ تو وہی تھا جو ہمیں دنیا میں کھاتے تھے، لیکن جیسے ہی قریب جائیں گے وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ شبیہ تھا، وہ کہاں اور یہ کہاں، وہ شکل کو دیکھ کے جھانسے میں نہیں آئے. اوکل کیا ہے کہ جو ایک مرتبہ ملے گا دوبارہ تکرار نہیں ہوگا، ختم. ذائقہ نیا، شکل نئی، لذت نئی، قیافہ سب کچھ جدید، ہر جہت سے جدید، تکرار نہیں ہے. جہاں پہ تکرار نہیں ہو وہاں پہ لذت بھی دائمی ہوتی ہے. یہ تکرار ہے جو لذت کو ختم کر دیتا ہے. ایک کھانا بار بار سامنے آتا ہے، تکرار، لذت ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہر مرتبہ جدید ہو، لذت بھی جدید ہے، چاہت بھی جدید ہے. اس لیے خدا نے کہا کہ بہشت میں تھکاوٹ نہیں ہے. کیوں تھکاوٹ نہیں ہے؟ چونکہ ہر چیز جیسے ہی آپ ایک درخت کو حکم دیں گے کہ وہ پھل دے دیا، دوبارہ جب آپ نے مانگا دوبارہ پہلے سے 100% مختلف ہوگا. نہ فقط چند فیصد، 100% مختلف، شکل میں، صورت میں، لذت میں، قیافے میں، ٹیسٹ میں، ہر چیز میں جدید ہوگا. وہ جہاں پہ جدید ہو وہاں پہ تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی. یہ تکرار ہے جو انسان کو تھکا دیتا ہے، اور جب بہشت میں تکرار نہیں ہوگا تو تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی. اسی لیے کہا ابھی دیتا ہوں، ابھی خلق اور خلق. خلق کا معنی الگ ہے، خلق کا معنی الگ. پہلے معنی کر دوں. خلق کیا ہے؟ وہ بھی حضرت آدم کو چھیڑا ہے اور پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں، انشاءاللہ وہ مربوط ہے حضرت آدم سے. خلق کیا ہے؟ خلق یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کا عدم سے وجود میں آنا. ابھی یہ ذہن میں رہے، ابھی دقیق معنی نہیں کر رہا ہوں. عدم سے وجود میں آ گیا، یہ ہے خلق. خلق یا خلق کیا ہے؟ اسی وجود میں آئی ہوئی چیز کو مختلف صورتوں میں تبدیل کرنا، وہ کیا ہے؟ خلق. اسی لیے ہم جب دنیا میں آئے ہیں تو خلق کے لیے آئے ہیں، خلق ہمارا کام نہیں ہے. خلق اللہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا. وہ اللہ نے خلق کر دیا، خلق کرنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس خلق میں خلق کو بھرنا ہے. مثال، بالوں کا خالق کون ہے؟ خدا ہے. بال خلق کون کرتا ہے؟ حباب ٹکلے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں، پیدا ہو جاتے ہیں. یہ پیدا کون کر رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے. خوب، یہ خلق ہے. لیکن خلق میں کیا کرنا ہے؟ انہی کو سنوارنا ہے، مختلف شکلیں بنانی ہیں. اب وہ دو شکلیں بن سکتی ہیں. ایک دفعہ بالوں کو اس طرح سے سنواریں کہ دور سے آتے ہوئے پتہ چلے کہ یہ انسان کا بچہ ہے، ہوتا ہے نا. اور ایک دفعہ ایسے کنگھی کر کے آتے ہیں کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس طائفے سے آ رہا ہے. بس یہ سنوارنا ہمارا کام ہے، خلق کرنا ہمارا کام نہیں ہے. بھلے آپ بالوں کو اس طرح سے سنوار سکتے ہیں کہ دور سے پتہ چلے کہ شریف زادہ آ رہا ہے، اور اس طرح بھی ان کی شکل بنا سکتے ہیں دور سے پتہ چلے یہ کوئی سلطان رائی کا بچہ آ رہا ہے. بھلے یہ خلق ہے، خلق یعنی سنوارنا. اور لباس میں بھی ایسے ہی ہے، لباس پہنے دور سے پتہ چلے کوئی شریف زادہ آ رہا ہے، یا لباس اس طرح سے پہنے دور سے پتہ چلے یہ کس قوم کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے نا. بس یہ کیا ہے؟ یہ سنوارنا. اس سنوارنے کو کیا کہتے ہیں؟ خلق. پھر خلق کیا ہے؟ اتنی خوبصورتی ہے واقعا عربی کے اندر، اور پیغمبر اسلام کے لیے ہے کہ انکا لعلی خلق عظیم. خلق نہیں کہا ہے، خلق عظیم. خلق. پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ خلق یہ ہوتا ہے بیٹا کہ ایک چیز کو آپ ایک شکل میں سنواریں اور دوبارہ بھی اسی طرح سنواریں، تیسری مرتبہ بھی اسی طرح. یہ کیا ہے؟ خلق. اور خلق کیا ہے؟ مختلف. ایک دفعہ یہ کیا ہے، اگلی دفعہ یہ نہ ہو، تکرار نہ ہو. اس میں جس میں تکرار نہ ہو وہ کیا ہے؟ خوب. خدا نے ہمیں خلق کیا، حکم دیا کیا کہ خلق کرنے کے بعد خلق کی دنیا میں نماز پڑھو. ہم نے نماز پڑھنا
شروع کر دی. کیوں نماز سے تھک جاتے ہیں؟ چونکہ خلق ہے، خلق نہیں ہے. اگر خلق ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ ہاں، پھر تیروں تلواروں کے نیچے بھی رزم بے قضائے و تسلیمن لامرک لا معبود سوا. کیوں لذت آ رہی ہے تیروں تلواروں؟ اس لیے کہ نماز خلق ہے، روزہ ہے، خلق ہے. اور اسی لیے کہا ہے پیغمبر اسلام کے لیے خدا نے انکا لعلی خلق عظیم، اور وہ بھی عظمت کے ساتھ یاد کیا. اور جس کو خدا عظیم کہے وہ کیا عظیم ہوگا؟ خلق عظیم. یعنی ایک مرتبہ پیغمبر جب نماز پڑھتے ہیں جس لذت پہ فائز تھے، اگلی نماز میں وہ لذت دیگر تھی، پہلی لذت نہیں تھی. اس لیے پیغمبر کے لیے ملال آور نہیں تھی نماز، روزہ ملال آور نہیں تھا. معصومین کے لیے امام سجاد کو دیکھیں، ہزار رکعت اور خشگے احساس نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ خلق کی منزل پہ، خلق کی منزل پہ نہیں. اور خلق کی خصوصیت ہمیشہ اسی عمل کا تکرار ہوتا ہے. خلق میں وہ عمل تکرار ہوگا لیکن خلق میں تکرار. عزیزان، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہماری نماز خلق کی منزل پہ ہے، خلق کی منزل پہ نہیں. اس لیے 2 رکعت بھی ہمارے لیے دشوار ہوتی ہیں، سخت ہوتی ہیں. کاش خداوند عالم ہمیں ایسے اہل بیت کے صدقے میں اس لذت سے آشنا کر دے جو خلق کی منزل پہ ہو. بس خلق کی منزل میں اگر آ گئے پھر کیا ہوگا؟ پھر نیند نہیں آتی انسان کو، پھر مصلی عبادت پہ ہوتا ہے، پھر اطاعت خدا میں ہوتا ہے، پھر ہمیشہ خدا کے محضر میں ہوتا ہے. بس خلق، نزل، عقل، اس وزن کی خصوصیت ہی یہی ہے کہ وہ چیز جو تکرار نہیں ہو، پلٹ کر وہ چیز واپس نہ آئے. اسی لیے خدا نے کہا بہشت کی خصوصیات میں سے کیا ہے؟ عقل. اور عقل کا معنی کیا ہے؟ کہ اس میں اندر استعمال بھی ہے، اور استعمال ایسا ہے جس سے آپ تھکیں گے نہیں. کیوں نہیں تھکیں گے؟ جو کہ تکرار نہیں. حضرت آدم کو حکم ہوتا ہے اس کون انتا وزوجک الجنہ، لیکن اس جنت کی خصوصیت کیا ہے؟ فکلا منہا. یہ کلا کیا ہے؟ آپ کے لیے تھکاوٹ کا باعث. جب تھکاوٹ نہیں تھی تو پھر کیا کہیں، کیا مصیبت پڑی حضرت آدم کو؟ کیا ضرورت پڑی کہ جب سب کچھ ہے اور اس کے اندر تکرار بھی نہیں ہے، لذت ہی لذت ہے، پھر اس طرح کا کیا ہے؟ یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کمال طلب ہے. اور جب کمال طلب ہوتا ہے ایک کمال پہ اکتفا، ایک کمال کے بعد فوراً دوسرے کمال کی طرف بڑھتا ہے. اور ہے آپ میں، آپ ایک علمی مطلب حاصل کر لیں تو اس کے بعد آپ رک جاتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ اگلے کمال کی تلاش ہوتی ہے. وہ اگلا کمال حاصل کے لیے پھر کیا ہے؟ طلب ہی طلب ہے. چونکہ کمال کی خصوصیت ہی یہی کہ جو ایک جگہ پہ آپ کو روکتا. بھلے یہ خصوصیات کیا تھی انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا کہ پھر لا تقرب هذه الشجرہ یہ کیا تھا، اور شجرہ کے قریب نہ جانے کا کیوں حکم دیا، اور کیوں چلے گئے، اور کیا ہوا؟ چلے بھی گئے، معصیت بھی نہیں تھی، ترک اولا بھی نہیں تھا، اور پھر کس طرح سے سازگار تھا کہ انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے. بس فکلا، یہ کلا کیا ہے؟ اولن اس کا معنی کیا ہے؟ استعمال کرو جو بھی آپ کی ضرورت ہے. اور استعمال کی خصوصیت یہ ہے کہ جتنے بھی استعمال کرتے رہو گے تمہارے اندر کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، اوب نہیں جاؤ گے، مایوس نہیں ہوگے. کیوں؟ چونکہ اس کے اندر کوئی تکرار نہیں. ہمیشہ تکرار کی وجہ سے انسان تھک جاتا ہے. 2 باتیں علمی کریں، دوبارہ جب کریں گے کیا کہیں گے؟ بس کریں بھائی، سمجھ آ گئی اب، بس پتہ چل گیا نا. اب اگلے دن پھر وہی بات کریں علمی تو کیا ہوگا؟ تیسرے دن کہیں گے بھائی بس کریں، ہاں جان چھوڑے ہماری، کیا کر رہے ہیں آپ. بس ہر چیز جو تکرار آور ہوتی ہے وہ تھکا دیتی ہے انسان کو. الا خلقیات، خلقیات اگر انسان کے اندر ہوں ان کی وجہ سے انسان میں تھکاوٹ نہیں آتی. اور خالق نے خلق ہی یوں کیا ہے. چونکہ خلقیات کی خصوصیت کیا ہے کہ جب بھی تکرار ہوتی نئی لذت کے ساتھ آتی ہے، اور جب نئی لذت کے ساتھ آئے انسان کے اندر تھکاوٹ کا باعث نہیں بنتی ہیں. بس فکلا استعمال کرو، مبسوط الیاد ہو، کسی چیز کی رکاوٹ نہیں. رغدن حیث شئتما، جہاں بھی چاہو جا سکتے ہو، جو چاہو لے سکتے ہو، کھا سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، لیکن یاد رہے کیا؟ ولا تقربا. یہ 2 کلمے انشاءاللہ کل اگلے ہفتے دیکھ کے آئیے گا کہ شئتما مشیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے. چونکہ دونوں کلمے استعمال ہوتے ہیں، ارادہ بھی ہے اور مشیت. اذا اراد اللہ شیئا
ان یقول لہ کن فیکون. یہ کیا ہے؟ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. یہ مشیت کیا ہے اور ارادہ کیا ہے ایک، اور دوسرا کیا ہے؟ ولا تقربا. یہ کس مادہ سے؟ قربا سے ہے یا قاربا سے ہے؟ اور دونوں کا معنی کیا؟ ابھی شجرہ میں جب بات پہنچے گی تو وہاں پہ انشاءاللہ کریں گے کہ وہ کون سا کلمہ ہے اور اس کا معنی کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین.